بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں سیرت النبی کا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تازے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کیا تو جو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نئے شروع میں جو مسلمان ہوئے، ان کے اوپر پھر مصیبتیں کیا آئیں، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال کے بعد اب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یمن کے رہنے والے تھے اور ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے، جس کا نام سمیہ تھا، شادی کر دی۔ عمار اسی کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھیں، حضرت یاسر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ دیکھیں، پورا ان بیچاروں کا پورا کنبہ ہی، پوری فیملی ان کی اسلام کے شروع کے شہید ہیں۔ یہ لوگ بیچارے شروع میں ہی اذیتیں اٹھا کے اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رومی مشہور ہیں، لیکن در حقیقت رومی نہ تھے۔ ان کے والد سنان کسریٰ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے ان میں صہیب بھی تھے۔ یہ روم میں پلے، اس کی عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے۔ ایک عرب نے خریدا اور مکہ میں لے آیا۔ یہاں عبداللہ بن جعدان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار بن یاسر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کی ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا اپنا سارا مال متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ دیکھیں، اس شرط پہ جاؤ کہ مال اسباب جو بھی ہے وہ یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ اور ہمیں دے دو، تب ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے اس سے کہتے ہیں سچی محبت۔ ہاں، یہ ہے سچی محبت۔ سب کچھ آج 1000 روپے کا ہمیں بیچ میں کوئی آ جائے نا اونچ نیچ، تو ہم کہتے ہیں 1000 روپے۔ مسجد میں ہم جب دینے لگتے ہیں ثم نعوذ باللہ توبہ، تو ہم 1000 کے نوٹ کو تو یہ سائڈ پہ رکھتے ہیں نا کہ وہ کہیں غلطی سے بھی نہ چلا جائے، اور جو میلا کچیلا نوٹ ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ توبہ۔ جو اللہ ہم سے بغیر پوچھے ہمیں دے رہا ہے، اس کی راہ میں دیتے ہوئے بھی ہم لوگ کچھ میرے جیسے ہیں جو سوچنے لگ پڑتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس بے کس آ جائے تو ہم کہتے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں۔ بس اللہ معاف فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ہوا، قریش نے ان کو بہت اذیتیں دی۔ حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے سے گھسیٹو اور تپتی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا، امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لو سمجھے دم نکل گیا۔ ہائے 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 ہائے، توبہ میرے اللہ، میری توبہ۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھل پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ دیکھیں، پہلے ظالم نے گلا گھونٹا ہے اتنے زور کا کہ لوگ سمجھے کہ مر گئے، اور اس کے بعد سینے کے اوپر اتنا بھاری پتھر ایک دفعہ رکھا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی درد سے۔ ہائے ہم کو تو تکلیف ہی کبھی نہیں اٹھائی ہم نے تو۔ ہم پتہ نہیں ان کے سامنے کھڑے کیسے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بیچ میں پردہ ہونا چاہیے قیامت والے دن نا،
بیچ میں ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں ایک پردہ ہونا چاہیے. ہم تو نہیں بھائی انہیں دیکھ سکتے, ہم تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے, اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں. آج بھی لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آج بھی پر ان کی تکلیفوں جیسی آج کی تکلیف نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. آج کوئی ایک کافر ملک دکھا دیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, کسی کے اوپر کچھ بھی, امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, سکون سے عیاشی کر رہے ہیں, مشکل میں ہے تو مسلمان ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنا اصل چھوڑ دیے, نقل کی طرف ہم چل پڑے ہیں. آج ہم مشکل میں, اور بس پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, ہر طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے, مر رہا ہے. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بیچاری ایک کنیز تھیں, غلام تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک کیوں. وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ کے گھرانے کی کنیز تھیں. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے کو جی کھول کر ستاتے. ہائے ہائے, میں کہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب اسلام لے آئے ہوں گے تو اتنی پھر ان سے محبت بھی کرتے ہوں گے کہ میں نے اس بیچاری کے ساتھ کتنے ظلم کیے. ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں. ہائے 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 اللہ میری توبہ 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 توبہ. ابو جہل ظالم خنزیر, یہ تو ہے ہی خنزیر نا, یہ تو جانور ہے, جاہل ہے. اس کو تو قیامت والے دن خنزیر کے روپ میں اللہ تعالیٰ سے اٹھائیں. یہ تو جاہلوں کا سردار ہے, اس نے تو آ کے دو جہاں سے ہم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں. یہ تو خبیث ہے, اس کے لیے تو ورڈ استعمال کرنا میرے لیے لائق نہیں ہے. یہ تو ایسا خنزیر ٹائپ انسان تھا. یہ اس نے اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں ہی نکل گئیں. دیکھیں حضرت نہدیہ, اور یہ بڑے پیارے پیارے نام آ رہے ہیں. ان میں ایک چیز بڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے, وہ یہ کہ آج کل ہم روٹین وائز نام رکھ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے نام جیسے ہمیں نام رکھیں. دیکھیں نہدیہ, ام عبیس, یہ میں نہدیہ, سعدیہ تو میں نے سنا ہے, ہادیہ بھی سنا ہے, نہدیہ پہلی دفعہ سنا ہے, اور ام عبیس. اس طرح کے نام ہمیں علماء سے پوچھ کے رکھنے چاہیے. اس کا پہلے مطلب ہمیں پتہ کرنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں ایسے نام رکھنے چاہیے. یہ دونوں بھی غلام تھیں, کنیزیں تھیں. اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں. حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی. حضرت بلال, عامر رضی اللہ عنہ فہیرہ, لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہدیہ رضی اللہ, ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کو بھاری بھاری داموں خریدا اور آزاد کر دیا. یہ لوگ وہ تھے جن کو قریش نے نہایت جسمانی اذیتیں پہنچائیں. ان سے کم درجہ پر وہ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دیکھیں نا کتنی شان ہے کہ انہوں نے ان بیچارے لوگوں کو ان ظالموں کے شکنجے سے نکالا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبیر الاسن اور صحابہ جاؤ اعزاز تھے, اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی باندھ کر مارا. جی اپنے چچا نے ہی مارا ہے. آپ سسم کو بھی سب سے پہلے چچا نے مارا ہے. ابو لہب جو تھا بکواس کی تھی اس نے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7ویں مسلمان ہیں, جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بالعوام, جن کا مسلمان ہونے والوں میں 5واں نمبر تھا, جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے. اندازہ لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. لیکن یہ تمام مظالم, یہ بے رحمیاں, یہ عبرت خیز صفاقیاں ایک مسلمان کو بھی رائے حق میں متزلزل نہ کر سکیں. ایک نصرانی عیسائی مورخ نے نہایت سچ لکھا, عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل نے وہ درجہ نشہ دینی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں پیدا کیا کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیروکاروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے.
جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیروکار بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا، اپنے مقتدا کو موت سے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چلے گئے۔ برعکس اس کے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر دشمنوں پر ان پر آپ کو غالب کیا۔ یعنی کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نعوذ باللہ من ذالک پھانسی کے اوپر چڑھانے، ہم تو کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ ان کے جیسا ایک شخص پھانسی کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ وہ آئیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو ان کا عیسائی مورخ لکھ رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول اس کے کہ جب پھانسی کے اوپر چڑھایا گیا تو آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے جو پیروکار تھے، وہ تو بھاگ گئے، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے انہوں نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دے دی۔ اس کے بعد آتا ہے ہجرت حبشہ۔ قریش کے ظلم کا بادل جب پیہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثار اسلام کی ہدایت کی کہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ 13 سال کے بعد 5 ہجری کو ہجرت کر جائیں، حبش کی طرف ہجرت۔ 13 سال تو بعد مدینے گئے نا، 5 ہجری کو کہا کہ چلیں آپ حبشہ چلے جائیں، حبش، وہاں کا عیسائی نجاشی حکمران تھا۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرما روا کو نجاشی کہتے تھے۔ اس کی عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ جان نثاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلامی کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر ہی دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پہ زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا اور ایک بہت بڑے تاجر تھے، ساری باتیں تھیں، لیکن ان میں بھی ان کو بھی اجازت نہیں تھی اونچا قرآن پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ بڑا ایک امپارٹنٹ چیز ہے جی کہ ہجرت حبشہ، ایک سوال بھی آ سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان تھے، تو یہ ادھر فرما رہے ہیں کہ 11 ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ، ان کا باپ عتبہ قریش کا مسعود سردار تھا، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ حضرت معصب بن عمیر ہاشم کے پوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مشہور صحابی ہیں، یہ مشہور صحابی اور اشرم بشر میں شمار کی جاتے ہیں۔ اشرم بشر وہ ہیں جن کو دنیا میں بشارت ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ قبیلہ زورہ سے تھے اور اس بنا پر آن وسلم کے نہالی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی ماں اپنی زوجہ حضرت امہ سلمہ بنت ابی امیہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو ابو سلمہ کے مرنے کے بعد آن وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان بن مغعون مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عامر بن ربیہ زوجہ کے جن کے نام حضرت لیلہ ہے۔
سابقین اولین میں ہیں، بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو صبرہ ان کی ماں آسن پھپھی تھی اور یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے صحاب میں لکھا ہے کہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ حضرت سہیل بدر میں شریک تھے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی کی نے ہجرت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے سن 5 ہجری میں اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر کیا کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کس کے کہنے پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان لوگوں نے 5 نوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ اتفاق دیکھیں نا، اللہ کی طرف مدد کہ اتفاقی طور پہ 2 جہاز جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہی جا رہے تھے، ویسے کتنا مشکل پڑتی۔ جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھا لیا، ہر شخص کو 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ بیچارے آئے تو بڑے بھاگ کے کہ ہم جا کے پکڑ لیں گے اور ماریں گے انہیں، کہ وہ کس طرح ہمارے پوچھے بغیر نکل گئے ہیں بھائی۔ مگر کیا ہوا، چلاک تو یہ بہت تھے نا، ان کو رپورٹیں تو انہیں مل جاتی تھی۔ تو مگر کیا ہوا، اللہ نے مدد کی۔ جب بندرگاہ کے اوپر پہنچے تو آگے دیکھا کہ 2 بحری جہاز پہلے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ حبشہ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سستے کرائے میں وہ چلے گئے وہاں سے، اور یہ بیچارے منہ دیکھتے ہوئے واپس آ گئے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن امیہ سے تھے جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثلا زبیر رضی اللہ عنہ، مصعب رضی اللہ عنہ خود حضرت خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو صبرہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین و قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے، جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑتا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہاں تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا کہ یہ کہ درد کی لذت آشنا تھے اور لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ ہائے یہ آخر میں بڑی پیاری بات کی انہوں نے، کہ وہ مورخ لکھ رہا ہے کہ ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ دیکھیں اب یہ لوگ کیوں جا رہے تھے کہ یہاں مکے میں بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، مگر بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کرا دیا تھا، یہ جو غلام جن کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا، تو سب سے زیادہ تو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھیں، یہ کیوں نہیں حبش کی طرف ہجرت کر کے گئے؟ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے نا کہ انسان کو تکلیف میں بھی مزہ آنے لگ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہی نہ چاہتے ہوں اور انہیں آپ تکلیفوں میں مزہ آنے لگ پڑا ہو۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ادنا سی آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک لڑکا جب جم میں جاتا ہے، ہم جب جم لگاتے ہیں یا کوئی بھی جفاکش قسم، آج کل تو جم ہی بڑی چیز مان جاتی ہے نا، تو یا کوئی موٹے بندے کو کوئی کہے کہ چلو بھائی دوڑو، تو پہلے دن تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں خود جب ایک دفعہ جم گئے تو وہاں پہ پہلے دن رات کو سونے نہیں ہوا، اتنی درد جسم میں اور پسینہ، اور میں نے کہا پھر نہیں جاؤں گا بھائی، یہ تو الٹا جسم کو تکلیف دینے والا۔ پھر چلے گئے، تقریباً 15-20 دن مہینہ اسی طرح ہی رہا کہ اتنی تکلیف اور بڑی مشکل سے پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ وہ تو مزہ آنے لگ پڑا کہ یار یہ تو بہت مزے کے ہے، اس میں پسینہ نکلتا ہے، بندہ سمارٹ ہوتا ہے، جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر پہلے 15 منٹ کرتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر گھنٹہ کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، تو پھر اسی طرح، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح انہوں نے حضرت بلال ہو گئے، حضرت عمار ہو گئے، حضرت یاسر، انہوں نے تکلیفیں بہت برداشت کی، مگر
جب لوگ حبش کی طرف ہجرت کر گئے تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کو تکلیفوں میں مزہ آتا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے، بہت ساری تو ہم نے تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، اب تو تکلیفوں میں سکون آنے لگ پڑا۔ تو یہ ان کی عشق کی کروٹیں ہیں جی، ہم تو ان کی کروٹوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اجمعین کے مطابق کم از کم 50% تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، ہم بھی اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں، اپنے دین کے خیر خواہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے انبیاء کرام کی تکلیفیں ایک طرف، مجھ محمد کی تکلیف ایک طرف، اتنی تکلیفیں یہ صرف صحابہ نے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی زیادہ، سب سے پہلی تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے، سب سے پہلا پتھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں اور سامنے صحابہ شہید ہوئے، اپنے چچا شہید ہوئے، امیر حمزہ شہید ہوئے، ہندا نے ان کے کلیجہ چبایا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید رہے، 3 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلی، فاقوں میں گزارے، پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے، 27 غزوات لڑیں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی میں کبھی کھلکھلا کے ہنسے نہیں، فکر میں رہتے، ہر وقت فکر کرتے میری امت قیامت والے دن بھی امتی کریں گے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے، بہت قربانیوں کے بعد۔ اب ہم سیرت نبی کے اب تھوڑا سا ہی ابھی ہم نے پڑھا ہے تو مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں، ابھی آگے پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مر مٹنے کی، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے دین کا کام لے لے، بس ہمارے آنے والی نسلوں میں نیک لوگ پیدا کرے، بس ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرعون کے پاس بھی بہت دنیا تھی، حمان کے پاس بھی بہت دنیا تھی، قارون کے پاس بھی بہت دنیا تھی، آج ان کے نام کافر بھی اپنے بچوں کے نام فرعون، حمان، قارون، نمرود نہیں رکھتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام مسلمان بھی رکھتے ہیں، کافر بھی اپنے بچوں کا نام موسیٰ رکھتے ہیں۔ تو ایسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرعون نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو مال نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں، اپنے نیک لوگ پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے، ایمان سے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہمارے زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔